حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی شینا علیہ السلام کے زمانے کے اندر بارش نہیں ہو رہے تھے، اور قوم جو ہے وہ دوڑی دوڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی، کہنے لگی موسیٰ کلیم اللہ آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، کافی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے، دعا کیجیے اللہ رب العالمین جو ہے وہ بارش عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو میدان میں چلتے ہیں، نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، رب سے دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین آسمانوں سے بارش کا نزول فرما دے گا۔ ساری قوم اکٹھی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، قوم پیچھے پیچھے، میدان میں پہنچ گئے۔ جب دعا کرنے لگے نا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں اس وقت تک اپنی رحمت کا نزول نہیں فرماؤں گا جب تک تمہارے اس اجتماع کے اندر، اس گیدرنگ کے اندر، اس جلسے کے اندر بیٹھا ہوا گناہ گار بندہ اٹھ کے یہاں سے چلا نہ جائے، یہاں سے پتہ چلا ہے کہ پہلی امتوں میں اگر ایک گناہ گار بھی ہوتا تو اس کا عذاب پوری امت پر آ جاتا تھا۔ ایک بھی بندہ گناہ کرتا تو اس کا جو عذاب تھا وہ پوری امت کو بھگتنا پڑتا تھا۔ جلسے میں ایک ہی گناہ گار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، بڑا پاپی تھا، مجرم تھا۔ اللہ نے فرمایا جب تک وہ بندہ اٹھ کے چلا نہ جائے نا میں بارش کا نزول نہیں فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی بزرگ تھے، بڑے جلالی نبی تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ جو گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، پاپی ہے، مجرم ہے، اس کے اندر یہ گناہ ہے، یہ مجرم ہے، یہ اس کے اندر اپنا یہ خصلتیں ہیں، وہ اٹھ کے یہاں سے ابھی چلا جائے ورنہ میں اس کا نام لے کر یہاں سے کھڑا کر کے باہر نکالوں گا، اب وہ بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا یار یہ سارے جرم میرے اندر ہی پائے جاتے ہیں، یہ سارے گناہ میرے اندر ہی پائے جاتے ہیں، اگر میں یہاں سے اٹھ کے کھڑا ہوا تو میں پورے اس علاقے کے اندر بدنام ہو جاؤں گا، سارے مجھے ملامت کریں گے، تو ہی بدنام تھا یا تو ہی مجرم تھا، تیری وجہ سے اللہ نے آسمانوں سے پانی کی روک لیا۔ تو گڑ گڑایا، رویا، آنسو بگے، اللہ کے حضور عرض کی یا باری تعالیٰ معاف فرما دے، لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کر، لوگوں کے سامنے مجھے بزت نہ کر مولا، میں آج معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں مولا، مجھے معاف فرما دے، آئندہ کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا مولا، کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ گڑ گڑایا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کی تھے، اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے بارش کا نزول فرما دیا، آسمانوں سے بارش کا نزول فرما دیا۔ اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا، بس ہمیں یہ ہے کہ اللہ کے حضور جھکیں اور توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، معافی مانگنا ہمارا کام ہے، اس پر معافی دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کبھی توبہ میں تاخیر نہیں کرتا، توبہ کرنے والا بندہ کو، جھکنے والا بندہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ادھر سے بارش آ گئی، ابھی بندہ اٹھ کے بھی نہیں گیا، موسیٰ علیہ السلام رب کے حضور عرض کہتے ہیں یا باری تعالیٰ ابھی تو کوئی اٹھ کے گیا ہی نہیں، وہ مجرم اندر ہی بیٹھا ہوا ہے اور بارش کا نزول بھی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی میں نے اسی کی وجہ سے بارش کا نزول فرما دیا گیا، اسی کی وجہ سے بارش کا نزول فرما دیا۔ مولا وہ کیسے؟ وہ تو گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، مجرم ہے، پاپی یا بڑا خطا کار ہے، مولا اس کی وجہ سے بارش کیسے ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ گناہ گار تھا، خطا کار تھا، پاپی تھا، مجرم تھا، لیکن جب میں نے کہا نا موسیٰ اس کو باہر نکالو پھر میں بارش کا نزول کروں گا، اس کو پتہ چل گیا سارے گناہ میرے اندر ہی ہیں، اگر میں اٹھ کے گیا تو میں پورے زمانے میں بدنام ہو جاؤں گا۔ اس نے گڑ گڑا کے دل میں میری بارگاہ میں توبہ کی، میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا، پہلے ہی اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جب اس نے توبہ کی، بخشش کے لیے دعا کی اور اندر پکا سچا وعدہ کیا کہ مولا میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے رسوا نہ کرنا، مولا میری توبہ کو قبول فرما لے، تو میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما کے اسی کی وجہ سے بارش کا نزول فرما دیا گیا، اسی کی وجہ سے بارش کا نزول فرما دیا گیا۔